ہی رمضان میں یہ اختلافات شروع ہو جاتے ہیں کہ تراویح کی رکعات کی تعداد کتنی ہے، 8 ادا کریں یا 20 ادا کریں۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں اہل حدیث فرقہ وہ یہ کہتا ہے کہ 8 رکعات ہی سنت نبی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ اوپر جاتے ہیں زیادہ ادا کرتے ہیں تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بریلوی مکتبہ فکر اور دیوبند مکتبہ فکر یہ دونوں ایک طرف ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، 20 رکعات ہی ادا کرنی چاہیے، 20 سے کم یا زیادہ ادا کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ ہر سال یہ اختلاف چلتا ہے اور بہت زیادہ کثرت سے اختلافات کیے جاتے ہیں۔ ان اختلافات کو سمجھنے کے لیے اگر ہم تھوڑا قرآن کا سہارا لیں تو ہمارے یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ احادیث صحیحہ کا سہارا بھی اگر ہم لینا چاہیں تو یہ معاملات ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کو ہی مطالعہ کریں، اللہ رب العزت نے رات کے نوافل کے بارے میں بات ارشاد فرمائی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے آپ رات میں قلیل قیام کیا کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کر لیجئے یا اس سے کم کر دیجئے، او زد علیہ، یا پھر اس سے زیادہ کر لیجئے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جب یہ اس انداز سے بات بیان فرمائی ہے کہ یہاں پر کوئی تعداد بیان نہیں کی ہے کہ رات کی نماز میں کتنی تعداد ہونی چاہیے، کتنی رکعات پڑھنی ہے، یہ بات بیان نہیں کی۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کا کچھ حصہ قیام کیجئے، نصفہ آدھی رات کر دیجئے، او انقص یا آدھی سے کم کر دیجئے، او زد علیہ یا آدھی رات سے بڑھا دیجئے۔ یعنی اللہ رب العزت نے مطلقاً یہ بات بیان فرمائی ہے، رات کی نماز میں کوئی تعداد معین اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں نہیں کی ہے۔ یہ قرآن بھی ہمیں اشارہ دیتا ہے بہت آسان انداز سے کہ جو رات کی نماز ہے، رات کے نوافل ہیں، اس میں کوئی تعداد اللہ رب العزت نے معین نہیں کی ہے، اور نہ ہی یہ تعداد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معین فرمائی ہے۔ یہی قرآن کا اطلاق اگر ہم سمجھتے ہیں، جو اللہ رب العزت نے طریقہ کار بیان فرمایا ہے یا جس انداز سے اللہ نے کلام فرمایا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ رب العزت نے کوئی قید نہیں لگائی ہے، آدھی رات قیام کیجئے، کم قیام کیجئے، آدھی رات سے بڑھا دیجئے، آدھی رات سے کم کر دیجئے، جتنا آپ کو آسانی ہو اتنا قیام کیجئے۔ اس لیے قرآن پاک بھی کوئی آپ کو قید نہیں لگا رہا کہ اتنی رکعات آپ نے پڑھنی ہے۔ اسی اطلاق پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے الگ الگ باتیں ظاہر فرمائی ہیں، ثابت فرمائی ہیں۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ 8 رکعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہوتی ہے، 3 رکعت وتر ہوتی ہے۔ کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 13 رکعت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں، تو کبھی 11 ادا فرمائی اور کبھی 13 ادا فرمائی۔ ان دونوں روایتوں کو جمع کر کے اگر ہم فیصلہ کرنا چاہیں، نتیجہ نکالنا چاہیں تو بآسانی نکل سکتا ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کبھی 11 ادا فرمائی ہے، کبھی 13 ادا فرمائی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کوئی تعداد معین نہیں کی ہے۔ اور یہ کبھی 11 ادا کرنا، کبھی 13 ادا کرنا، یہ خود اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ امت کو بھی اس میں کوئی تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس میں رکعات کی تعداد معین نہیں کی ہے، بلکہ آپ کم بھی کر سکتے ہیں، آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ کا دل ہو تو آپ 11 رکعتیں پڑھ لیجئے، کبھی آپ کا دل ہو تو آپ 13 رکعتیں پڑھ لیجئے۔ اور اس اطلاق سے ہی ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے، اگر شریعت کی طرف سے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک سے 8 رکعت ہی اگر ثابت کرنا مقصود ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی 13 رکعتیں ادا نہیں فرمایا کرتے۔ تو ان دونوں روایتوں کو اگر ہم جمع کر کے نتیجہ نکالیں تو بآسانی نکل سکتا ہے کہ اس میں بھی کوئی حد معین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل مبارک سے نہیں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، صحابی سوال کرتے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ کار کیا تھا، کتنی رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ اب سائل کا سوال خود آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ خاص رمضان کے بارے میں سوال کر رہا ہے، تو ام المومنین نے اس کو جواب دیتے ہوئے اس کی وضاحت کی کہ رمضان اور رمضان کے علاوہ یعنی پورے 12 مہینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روٹین تبدیل نہیں ہوا کرتی تھی، یعنی ایک ہی طریقے کی نماز ہوا کرتی تھی، اور وہ ساری کی ساری وہی 11 رکعت یا 13 رکعت ہے۔ تو سائل کا سوال خود بتا رہا ہے، تو ام المومنین نے جواب دیا، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ ادا نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک آپ کو ثابت کرتی ہے کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو صرف 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے یہ جو تراویح کی جماعت ہے، تراویح کی نماز ہے، یہ بنیادی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی طرح مروی ہے، یعنی 8 اور بقیہ 3 وتر، یہ اسی طریقے سے مروی ہے۔ یہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ تراویح کی رکعات اصل سنت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ رہی ہے وہ 8 ہی رکعات ہے، اس کے اوپر پھر وہ بعد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اب دوسری روایت وہ سماعت فرمائیے۔
یہ بھی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل 13 رکعتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میں 13 رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ پچھلی روایت کہہ رہی ہے 11 رکعت اور یہ روایت کہہ رہی ہے 13 رکعت۔ اگر شریعت کو معین ہی کرنا تھا تو ظاہر سی بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ 8 رکعت ہی ادا فرماتے، یعنی 11، لیکن یہاں پر 11 آ رہا ہے اور اس طرف آ رہا ہے 13 رکعتیں، تو اس کا مطلب ہے تعداد معین نہیں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ 8 سے زیادہ ادا کرنا جائز نہیں ہے، تو جناب اس روایت کا کیا کریں گے جس میں 13 رکعتوں کا ذکر آ رہا ہے، اور سنت فجر الگ ہے اس کے علاوہ ہے، اس کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے۔ کوئی سنت فجر ایسا نہیں ہے کہ 2 رکعت اور ملائی تو وہ سنت فجر تھی، نہیں، سنت فجر 13 کے علاوہ گئے۔ تو یہ 11 رکعت اور 13 رکعت دو عمل مبارک ثابت کر رہے ہیں کہ اس تراویح کی تعداد میں کوئی معین تعداد آپ کو نہیں رکھی گئی ہے، اس لیے 11 والی بھی روایت ہے اور 13 والی بھی روایت ہے، دونوں روایتوں کو سامنے رکھیں گے تو نتیجہ بآسانی نکل جائے گا کہ تعداد کو معین ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل مبارک سے نہیں فرمایا گیا، اس کی اجازت دی ہے آپ کو کہ کبھی آپ کا دل کر رہا ہے تو آپ 11 پڑھ لیں، کبھی آپ کا دل کر رہا ہے تو آپ 13 پڑھ لیجئے۔ اچھا، یہی چیپٹر، یہی روایات 11 یا 13 خود آپ کو سمجھا رہی ہے کہ جو بنیادی طور پر وطر تھے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ فجر سے پہلے ہوا کرتے تھے، اور اصل وطر کا طریقہ بھی یہی ہے، لیکن چونکہ اجازت آئی تھی حدیث میں کہ اگر کوئی اس وقت اٹھ نہیں سکتا ہے تو فرمایا عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لو، تو عشاء کے ساتھ یہ تو ہم نے بعد میں شروع کی ہے، ورنہ بنیادی طور پر وطر کا وقت وہی ہے، اور یہ تراویح یا تہجد یا قیام اللیل یہ سب کی سب ایک ہی نماز کے نام گئے، لیکن اس وقت سے اٹھا کر اس وقت میں لے کر آ گئے، اس کی ہمیں اجازت ہے حدیث پاک کے اندر۔ دوسرا، 11 مہینوں میں تراویح ہو یا تہجد ہو یا قیام اللیل ہو، اس کی ہمیں جماعت کی اجازت نہیں ہے، اس مہینے میں یعنی رمضان کے مہینے میں ہمیں جماعت کی اجازت مل گئی، یہ فرق ہے اصل میں، اور کوئی ایسا فرق نہیں ہے تراویح کے اندر یا قیام اللیل میں یا تہجد میں یا وطر میں، کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک ہی نمازوں کے نام ہیں یہ۔ ہاں اتنا ہے کہ 2 رکعت ادا کریں گے، یہ حدیث پاک میں ہے، اور یہ آپ کو اجازت دیتی ہے حدیث پاک کہ آپ 2 رکعت کر کے جتنی چاہے نماز ادا کر لیں، یعنی 2 رکعت کر کے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات کی نماز پڑھتے رہو، وہاں پر بھی حضور نے تعداد کو بیان نہیں کیا گئے، اور آپ دیکھیے ذرا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے اور کتاب التہجد میں ہی امام بخاری اس کو لے کر آئے گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف صلاۃ اللیل، حضور رات کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ قال مثنا مثنا، فرمایا 2 رکعت کر کے ادا کرتے رہو، فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدہ، جب تمہیں ٹائم ختم ہونے کا خوف ہو جائے، صبح ہونے کا خوف ہو جائے، نماز فجر کا ٹائم شروع ہونے کا خوف ہونے لگے تو 1 رکعت الگ سے ملا لو، یہ تمہاری پچھلی ساری 2 رکعت والی کو وطر بنا دے گی۔ یہ روایت ثابت کرتی ہے بخاری کی کہ وطر یہی طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ 2 رکعت کر کے ادا کیا کرتے تھے، پھر آخر میں 1 رکعت پڑھا کرتے تھے، یہی رمضان میں تہجد ہے، یہی رمضان میں تراویح ہے، اور بقیہ 11 مہینوں میں یہی تہجد ہے، وطر، تہجد، قیام اللیل، اور بعد کے نام کے مطابق اگر دیکھا جائے تو تراویح، یہ ایک ہی چیز ہے، اس کے اندر کوئی الگ بات نہیں ہے۔ اب یہ نتیجہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں نکالا گیا، آج بہت سارے مجتہد مطلق بنے ہوئے تراویح کے معاملے میں، چند روایات کو لے کر، ضعیف کو لے کر اور تابعین کے اقوال کو لے کر 20 رکعتیں ثابت کر رہے ہیں بڑے دھڑلے سے، اور مجتہد مطلق بنے پڑے ہوئے ہیں، یعنی جس کو دیکھو زور لگا رہا ہے 20 رکعت 20 رکعت 20 رکعت، حالانکہ جب بھی شریعت کے مسئلے بیان کیے جاتے ہیں تو ایک فرق کرنا ضروری ہوتا ہے، کیا یہ کام مرفوعاً ثابت ہے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، یا موقوفاً ہے یعنی صحابہ کرام سے، یا مقطوعاً ہے یعنی تابعین کے قول سے آ رہی ہے بات، ان تینوں باتوں کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کسی ایک روایت میں جو صحیح حدیث ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 20 رکعت تراویح ادا فرمائی، کوئی صحیح روایت نہیں ہے اس پر، یہ جتنے بھی بیان کر رہے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں، ہمارے فقہاء نے، ہمارے علماء نے سرے سے اس بات کا انکار کیا گیا، اور انہی روایتوں سے، جن روایتوں سے آج بریلوی اور دیوبندی کے علماء منع کر رہے ہیں کہ جناب ان روایتوں سے تراویح کا استدلال نہیں ہو سکتا، ہمارے بڑے بڑے فقہاء مجتہدین اس کا استدلال کر کے گئے ہیں، وہ بالکل بات کو غلط بیان کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ فقہاء احناف میں سر فہرست سب سے بڑا نام علامہ ابن الحمام صاحب فتح القدیر، انہوں نے چیپٹر قائم کیا گئے، اور چیپٹر قائم کرتے ہوئے انہوں نے بات ارشاد فرمائی فصل فی قیام شہر رمضان، رمضان میں قیام کرنے کا باب، اور یہاں پر انہوں نے بات ارشاد فرمائی والاصح انہا سنت لمواظبت الخلفاء الراشدین، کہہ رہے اصح یہ ہے کہ یہ سنت ہے خلفاء راشدین کی مواظبت کے سبب، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب نہیں کر رہے ہیں 20 رکعت کو، بلکہ صحابہ کرام کی طرف منسوب کر رہے ہیں، خلفاء راشدین کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اب یہ پوری بحث انہوں نے کی ہے، طوالت کے خوف سے میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو،
یہ صاحب فتح القدیر نے وہی روایت ذکر کی پہلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات قیام فرمایا، دوسری رات قیام فرمایا، لوگوں کی کثرت ہو گئی، پھر تیسری یا چوتھی رات حضور تشریف نہیں لائے، صبح کا آ کر فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، یہ روایت لے کر آئے۔ اس کے بعد پھر کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے، تو آپ نے دیکھا مسجد میں جا کر الگ الگ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عبد القاری اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں خرجت مع عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لیلۃ فی رمضان الی المسجد، ہم رمضان کی ایک رات میں مسجد کی طرف گئے، فاذا الناس اوزع، لوگ مختلف گروہ میں بٹے ہوئے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، یصلی الرجل لنفسہ ویصلی الرجل فیصلی بصلاۃہ الرہط، کوئی چند بندوں کو لے کے کھڑا ہوا تھا، کوئی اکیلے پڑھ رہا تھا، اس طریقے سے نماز ہو رہی تھی۔ فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ انی ارا لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل، فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان کو ایک ہی قاری کے پیچھے جمع کر دیں۔ اور یہ بات کیوں تھی، یہ بات بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجئے، یا اس روایت سے عمر فاروق کے اس طریقے سے لوگ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جماعت عمر فاروق نے شروع کروائی، غلط، بلکہ عمر فاروق نے سنت نبی زندہ کی تھی، کیونکہ سنت نبی یہ قائم ہو چکی تھی کہ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ہو رمضان میں، لیکن چونکہ حضور امت پر شفیق ہیں، رحیم ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ مشقت میں پڑے امت، لہذا آپ مستقل مسجد میں تشریف نہیں لے کر آئے، یہ وجہ بنی تھی۔ لیکن سنت تو قائم فرما دی نا حضور نے، جماعت کے ساتھ رمضان میں نماز پڑھنا، نوافل کی ادائیگی کرنا۔ اب چونکہ حضور نہیں آئے لہذا وہ چیز فرض نہیں ہوئی، لازم نہیں ہوئی۔ بعد میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا، اب کوئی چیز الگ سے فرض واجب یا سنت نہیں بنے گی، بلکہ جو حضور فرما کر گئے وہی طریقہ رہے گا۔ عمر فاروق کا دور جب آیا تو آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ الگ الگ ٹولیوں میں بٹ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو حضور کی سنت یہ تھی، عمل مبارک یہ تھا کہ امام ایک بنے، بقیہ سارے پیچھے کھڑے ہوں۔ عمر فاروق نے وہی سنت زندہ کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی تھی، یعنی ایک امام ہو، بقیہ سارے پیچھے کھڑے ہوئے ہوں، یہ عمر فاروق نے کام کیا تھا، جماعت عمر فاروق نے شروع نہیں کروائی ہے، یہ غلط استدلال ہے۔ اگر صاحب فتح القدیر استدلال کرتے ہیں وقدمنا فی باب النوافل عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن، یہ بخاری کی روایت لے کر ہے، سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ سے سوال کیا، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رمضان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے نماز ادا فرمایا کرتے تھے؟ فقالت ما کان یزید فی رمضان ولا غیرہ علی 11 رکعۃ، وہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعت سے زیادہ ادا نہیں فرماتے تھے۔ یہ صاحب فتح القدیر اسی روایت سے استدلال کر رہے ہیں جس روایت سے آج علماء دیوبند، علماء بریلی یہ دونوں ہی منع کر رہے ہیں کہ اس روایت سے تراویح کا استدلال نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ صاحب فتح القدیر اسی روایت سے استدلال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اب ایک روایت بیان کی جاتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے وہ روایت، اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعت تراویح ادا فرمائی ہے، یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں صاحب فتح القدیر کہتے ہیں اما ما روى ابن ابی شیبہ فی مصنفہ والطبرانی وعند البیہقی من حدیث ابن عباس انہ کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ سوى الوتر، کہ وتر کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعتیں ادا فرمائی ہیں تراویح کی۔ اس روایت کے بارے میں صاحب فتح کہتے ہیں فضعیف، ضعیف روایت ہے یہ، بھی ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان جد الامام ابی بکر بن ابی شیبہ، اور متفق علی ضعفہ، کہہ رہے متفق علیہ طور پر اس کے راویوں کے اندر یہ بندہ آ رہا ہے ابو شیبہ ابراہیم، یہ جو راوی آ رہا ہے یہ کمزور راوی ہے، ضعیف راوی ہے، اس سے ہم استدلال نہیں کر سکتے۔ اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا آج بھی وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت سے ہی استدلال کیے جا رہے ہیں کہ حضور نے 20 رکعت ادا فرمائی۔ اگر اتنا ہی آسان تھا کہ 20 رکعت حضور نے ادا فرمائی ہے تو سارا اختلاف ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ مختلف علماء، محدثین، شارحین جو الگ الگ باتیں بیان کرتے آ رہے ہیں وہ اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، غلط بات بیان کرتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت سے استدلال ہو ہی نہیں سکتا ہے 20 رکعت تراویح کا۔ اس کے بعد آئیے دوسری بات فرماتے ہیں مع مخالفتہ للصحیح، دوسری خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ یہ روایت جس میں 20 رکعت کا ذکر آ رہا ہے یہ صحیح روایتوں سے متصادم ہو رہی ہے، اور صحیح روایتیں کیا آگے کہ 20 رکعت صحابہ کرام نے شروع کی تھی، 20 رکعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا نہیں فرمائی ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ہی سنتیں قائم فرمائی، یا تو 11 یا پھر 13، یعنی 8 رکعت یا 12 رکعت، بس یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی ہے، اس کے علاوہ ادا نہیں فرمائی ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں نعم ثبتت العشرون من زمان عمر فی الموطا، موطا امام مالک میں جو روایت آ رہی ہے اس کے مطابق یہ عمر فاروق کے زمانے سے 20 رکعتیں شروع ہوئی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے 20 نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ تابعین کے روایتیں لے کر آتے ہیں، یزید بن رومان
کان الناس یقومون فی زمن عمر بن الخطاب ب23 رکعتن، 23 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے عمر فاروق کے زمانے میں. وروى البیہقی فی المعرفۃ عن صائب بن یزید، صائب بن یزید سے روایت آ رہی ہے، قال كنا نقوم فی زمن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ب20 رکعتا سوى الوتر، فرمایا کہ 20 رکعت عمر فاروق کے زمانے میں ہوا کرتی تھی. صاحب فتح القدیر ارشاد فرما رہے ہیں کہ 20 رکعت کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہے، بلکہ 20 کا تعلق عمر فاروق کے زمانے سے ہے. یہ بریلویوں کے، دیوبندیوں کے سب کے امام ہیں صاحب فتح القدیر، اور وہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اسی روایت سے استدلال ہوگا کہ 8 رکعت حضور نے ادا فرمائی ہے. 20 والی بات جو مصنف ابن ابی شیبہ میں آئی ہے وہ غلط، اور صحابہ کرام کے دور سے 20 رکعتیں شروع ہوئی ہیں. اب بتائیے گھر کے اندر سے ہی معاملہ خراب ہو گیا، یعنی ایک دور تک آپ یہ سمجھتے رہ گئے، ہم بھی سمجھتے رہے کہ شاید 20 حضور سے ہی ثابت، 20 حضور سے ہی ثابت، ہمیں بھی یہ بتایا گیا. لیکن اب فتح القدیر کو آپ خود پڑھ کر دیکھیے، میں کوئی 2 نمبری نہیں کر رہا، کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا، خود اپنے گھر میں کھولیں طالب علم، اہل علم حضرات، بڑے علماء الگ ہیں، میں ان کو نہیں کہہ رہا، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن جو طالب علم ہے وہ خود فتح القدیر کھولیں، قیام رمضان کا باب، اس کے اندر آپ جا کر دیکھ لیجئے. قال النووی فی الخلاصہ اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے. وفی الموطا روایت ب11 کہ 11 رکعتیں عمر فاروق نے ادا فرمائی تھی. وجمع بینہما، پھر بعض لوگوں نے اس میں تطبیق کی کہ بھئی 20 رکعت ادا فرمائی تھی یا 11، تو بعضوں نے یوں کہا کہ پہلے 11 ہی شروع کی تھی، لیکن بعد میں جا کر عمر فاروق نے اس کو 20 کر دیا. اب یہ ایک سوال اور پیدا ہو گیا کہ اگر حضور نے 11 ادا فرمائی ہیں تو عمر فاروق نے 20 کیسے کر دی، بڑھا دی، بدعتی کام کر دیا؟ اس سوال کا جواب بہت آسان ہے، جو ہم شروع میں آپ کو دے کر آئے کہ اللہ رب العزت نے رات کے نوافل میں تعداد معین نہیں فرمائی ہے، مطلق رکھا گیا، اس کو چاہت پر رکھا گیا، خوشی پر رکھا گیا، اپنے جسم کی طاقت پر رکھا گیا، ہر ایک کے لیے جتنا مناسب ہو. اس کے بعد احادیث کی طرف آئیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی مختلف ملتی ہے، کہیں پر 8 رکعت والی روایت ملتی ہے، کہیں پر 10 رکعت والی روایت ملتی ہے. پھر آگے 1 رکعت ادا فرمائی تو وہاں پر جو ہے نا وہ 3 رکعت ادا فرمائی تو وہ وتر بن گئے. یہی روایت صاحب فتح القدیر لے کر آ رہے ہیں، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک یہی تھا. عمر فاروق نے بعد میں بڑھا دیا، وہ اس وجہ سے بڑھا دیا کہ اجازت تھی اس کے اندر، قرآن بھی اجازت دے رہا ہے، احادیث بھی اس کی اجازت دے رہی ہیں. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ الْمُتَوَارِث، پھر توارثاً یہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اب یہ کام اسی طریقے سے چل رہا ہے. فَتَحْصِلُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ، فرمائے ہماری تمام بحث سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ ان قیام رمضان سنہ 11 رکعتاً بالوتر. آپ کے صاحب فتح القدیر ارشاد فرما رہے ہیں رمضان میں 11 رکعتیں ادا کرنا یہ سنت ہے. بڑا ہم نے اہل حدیثوں کو برا کہا، بہت تانا زنی کی، بہت ان کو گالیاں دی، برا بلا کہا، اور آج بھی کہہ رہے ہیں بریلوی دیوبندی، اور زبردست طریقے سے. میں نے آپ کو کہا کہ مجتہد مطلق بنے ہوئے ہیں، ہمارے فقہا نے کیا لکھا سب سائیڈ میں، لیکن ہمارا ذہن کیا کہتا ہے؟ چونکہ سامنے ایک فرقہ کھڑا ہو گیا ہمارا مخالف ہے، اب وہ جو کہے گا وہ غلط ہی کہہ رہا ہوگا. ہمیں کوئی دھیان نہیں ہے اس طرف کہ ہم اپنے بڑوں کو بھی پڑھ لیں، اکابرین کو پڑھ لیں. خود وہ کہہ رہے ہیں سنت 11 رکعتاً بالوتر، 11 رکعتیں ادا کرنا وتر کے ساتھ، وتر سمیت، یہ سنت ہے. فَيَكُونُ سُنَّةً، تو حضور کی وفات تک معاملہ 11 کا ہی رہا تو یہ سنت بن گیا. اس کے بعد وَكَوْنُهَا 20، وہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے دور میں 20 ادا کی جا رہی ہیں، سنت الخلفاء الراشدین، یہ خلفاء راشدین کی سنت ہے. جی لیجئے جناب، چوروں کو پڑ گئے مور، حالت خراب ہو گئی. جو ہم برا بھلا کہہ رہے تھے ہمارے امام صاحب فتح القدیر ہمیں ہی خراب کہہ کے چلے گئے، غلط استدلال کر رہے ہیں، اپنے اکابرین کو پڑھتے نہیں ہیں. اللہ کا واسطہ گئے، علم کا حق ادا کیجئے، اکابرین کو پڑھ کر دیکھیجئے، چند روایتوں کو لے کر استدلال مت ٹھوک دیجئے، اس سے اور فرقہ واریت جنم لے رہی ہے. اور فرقہ واریت جنم لے نہ لے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف غلط باتوں کو منسوب کیا جا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 20 کبھی بھی ثابت نہیں ہے، کبھی بھی ثابت نہیں ہے. صاحب فتح القدیر نے یہی فیصلہ کیا گیا اور سب سے بڑے امام گئے. آگے فرماتے ہیں وظاہر کلام المشائخ ان سنت 20، کہ کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ 20 کو سنت قرار دے دیتے ہیں، اس طریقے سے لکھا ہوا آیا گیا. کہہ رہے ومقتضى دلیل ما قلنا، اور دلائل کا تقاضا وہی ہے جو ہم نے کہا ہے کہ 8 رکعت سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بقیہ 12 رکعتیں وہ سنت صحابہ گئے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے. اتنی باریکی سے ہمارے فقہا کلام کرتے ہیں، جو آج مجتہد مطلق بیٹھ کر دم دم مسکر اندر شروع ہوئے ہوئے ہیں اور 20 پہ ہی زور لگائے چلے جا رہے ہیں. اب جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی کہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے، یعنی اس میں نبی کا عمل آ رہا ہے یا صحابہ کا، تو جناب 20 رکعت والی میں نبی کا عمل نہیں ہے، صحابہ کا عمل ہے، وہ انہوں نے بعد میں جا کے شروع کی ہے.
اور نبی کا عمل جو مرفوعاً آ رہا گئے وہ 8 رکعت کا ہے یا 10 رکعت کا گئے، اس کے علاوہ جو وتر پڑھتے تھے وہ 11 بن جاتی تھی یا 13 بن جایا کرتی تھی. یہ طریقہ کار تھا جناب، اور یہی صاحب فتح القدیر نے ثابت رکھا گئے. اس لیے میں علماء دیوبند، علماء بریلوی سے التجا کرنا چاہتا ہوں، ادباً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ذرا ان کو پڑھ لیجئے پہلے، بعد میں جا کر اہل حدیث کو تانا دیجئے. آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح صاحب بحر الرائق کو آپ پڑھ لیجئے. صاحب بحر الرائق نے بھی یہی نتیجہ نکالا گئے، اور انہوں نے بھی اسی نتیجے کو ثابت رکھا گئے. ساری بحث کرنے کے بعد یہ باب الوتر والنوافل، باب الوتر والنوافل کے اندر چیپٹر کو لے کر آئیں گے. بہت سارے ہمارے اہل علم حضرات، سبھی کا میں ادب کرنا چاہتا ہوں، سب ہمارے بڑے ہیں، اکابرین ہیں، لیکن بات کو دیکھنا چاہیے. وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں، وہ مفتی اکمل صاحب ہوں، وہ نیچے مفتی طارق مسعود صاحب ہوں، مفتی عبد الواحد قریشی صاحب ہوں، الیاس گھمن صاحب ہوں، جتنے ہیں دونوں طبقوں کے بریلوی علماء اور دیوبندی علماء جتنے ہیں، وہ سب کے سب بس ڈائریکٹ روایتوں کو لے رکھیں گے. فقہا نے کیا لکھا اس سے بالکل ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. اب سنیے صاحب بحر الرائق ارشاد فرماتے ہیں لیکن ذکر المحقق فی فتح القدیر ما حاصل ہو، صاحب فتح القدیر نے ذکر کیا ان الدلیل یقتضی ان تکون السنہ من العشرین ما فعلہ صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں ادا فرمائی ہیں وہ سنت بنتی ہیں. والباقی مستحب، اور بقیہ جو 12 رکعتیں ادا کرتے ہیں ہم بات کی، وہ 12 کی 12 رکعت وہ مستحب ہے، سنت نبی نہیں ہے. وقد ثبت ان ذلك كان 11 رکعتا بالوتر كما ثبت في الصحيحين. جس روایت کو بریلوی علماء اور دیوبندی علماء انکار کر رہے ہیں 8 رکعت والی سے، صاحب بحر الرائق اسی روایت کو لا کر ثابت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 11 رکعتیں ادا فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا بخاری مسلم کی روایت میں ہے. فإن يكون المسنون على اصول مشائخنا ثمانیہ، تو ہمارے مشائخ کے اصول پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ 8 رکعت یہ سنت ہے. والمستحب 12، اور جو 12 رکعتیں ہیں وہ سنت نبی نہیں، وہ مستحب نماز ہے. یعنی عمر فاروق نے بڑھائی، صحابہ نے بڑھائی، اور میں آپ کو اس کا جواب دے چکا ہوں وہ کیوں بڑھائی. اس لیے کہ آپ کو اجازت تھی رات میں جتنا آپ کا دل کرے اتنا آپ پڑھ لیجئے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو عمر فاروق کو اس وقت لگا ہوگا کہ ٹھیک ہے رکعتیں بڑھا دیتے ہیں، زیادہ لوگ قیام نہیں کر پا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے انہوں نے بڑھا دی رکعتیں، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے یاد رکھ لیجئے جناب، ذرا اعتدال میں رہ کر فیصلہ کیجئے، علم کا حق ادا کیجئے. اور صاحب فتح القدیر علامہ ابن الحمام اور صاحب بحر الرائق ان کو پڑھ لیجئے. یہ ہمارے اکابرین ہیں، بڑے ہیں، فقہائے احناف میں سے ہیں دونوں کے دونوں، اور یہ اسی روایت سے استدلال کر رہے ہیں جس روایت کو آج ہم یہ کہہ کر منع کر دیتے ہیں کہ نہیں اس میں تراویح کا ذکر نہیں ہے تو تہجد کی نماز ہے، جبکہ ان کے نزدیک تہجد، تراویح، قیام اللیل یہ ساری ایک ہی نمازوں کا نام ہے، وتر بھی اسی نماز کا نام ہے. اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کے اندر. یہی وجہ ہے کہ وتر تراویح کے بعد ادا کیے جاتے ہیں، تراویح سے پہلے وتر ادا کرنا درست نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.